مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات ہم دیکھیں گے، ریلیجیس، پولیٹیکل اینڈ سوشل کنڈیشن. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے حالات سے بھی کمپیئر کریں گے، کیونکہ مکہ کے حالات اتنے بگڑ چکے تھے، ریلیجیس ٹریڈیشن وہاں کے، پولیٹیکل کنڈیشن سوشل کنڈیشن اتنے بگڑ گئے تھے کہ وہاں پر ایک نبی کو بھیجا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو اس زمانے میں آپ کے وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کے کیا حالات تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. مکہ میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور حج اور عمرے کے بارے میں جیسے ابھی ہم لیے، وہ لوگ عمرہ بھی کرتے، حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، قربانی بھی دیتے. لیکن اس کے بعد عمرو بن لحی نام کے ایک آدمی نے کیا کیا، وہ آدمی وہاں پر بہت فیمس تھا اور اس کی خوب عزت کی جاتی، وہ خوب مانا جاتا، کیونکہ وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، چیریٹی دیتا تھا اور لوگ اس کو مانتے تھے. لیکن عمرو بن لحی کیا سیریا یا پھر شام جو ہے بزنس کے سلسلے میں گیا، تو وہاں پر لوگوں کو بت پرستی، آئیڈل ورشپ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس نے کیا کیا، حبل نام کا ایک بت وہ شام سے یا پھر سیریا سے لے کر آیا. کہاں پر لے کر آیا؟ مکہ لے کر آیا. جب عمرو بن لحی فرسٹ کوئی بت کو یا پھر کوئی آئیڈل کو مکہ میں لے کر آنے والا عمرو بن لحی تھا. لوگ اس کو بہت مانتے تھے کیونکہ وہ خوب چیریٹی کرتا تھا، لوگوں کی مدد پیسوں سے کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو خوب مانتے، اس کو فالو بھی کرتے. لیکن اس نے کیا کیا، حبل نام کا ایک بت وہ مکہ لے کر آیا. اس کی وجہ سے مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی. عمرو بن لحی بہت سوشل سروس کرتے تھے، مکہ میں جانے مانے جاتے تھے. تو وہ جب بت لے کر آئے تو لوگوں کو ایک سیکنڈ بھی سوچنے کے لیے جو ہے یہ سوچ میں نہیں آیا کہ وی شوڈ ڈو رانگ اینڈ دس از ٹوٹلی رانگ اینڈ دس از شرک، بیکاز ہی واز انفلوئنشیل پرسنالٹی. فورین کے انفلوئنس میں لوگ کیا کرنے لگے، بت پرستی کرنا شروع کر دیے. اس طرح مکہ میں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا. اب لوگ کیا کرتے، تو پہلے وہ حبل نام کا بت لے کر آیا، لیکن دھیرے دھیرے ہر قبیلہ کیسے اپنا ایک بت لا کر مکہ میں بٹھانا شروع کر دیا. اس طرح 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، خانہ کعبہ میں جو ہے 360 بت آ گئے اور لوگوں نے جو ہے وہاں پہ بت پرستی شروع کی. کیونکہ وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کے علاقے میں سے تھے، وہ حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، طواف بھی کرتے، قربانی بھی کرتے، لیکن ساتھ بت پرستی بھی کرتے. جس طرح آج ہم کیا کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں، جس طرح اہل مکہ بت پرستی کرتے تھے، ہم آج قبر پرستی کرتے ہیں. جس طرح وہ لوگ جا کر بتوں کو چڑھاتے، ان کی طواف کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میڈیٹر سمجھتے اللہ کے تک پہنچنے کے لیے. جس طرح آج ہم جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ قبر پرستی بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ہماری دعائیں، ہماری باتیں اللہ تک پہنچائیں گے. اس طرح وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری دعائیں اور ہماری سفارش کرنے والے یہ بت ہیں. پھر عرب میں ریلیجیس اور سوشل ٹریڈیشن یہ تھا کہ بت پرستی کرتے، بتوں سے پناہ مانگتے، بتوں کے نام پہ قسمیں کھاتے، بتوں سے دعائیں کرتے. ان کو یقین تھا کہ بت جو ہے کیا کریں گے، اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے. اسی طرح آج ہم ان کفار مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے. ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساتھ جو ہے اللہ کے سوائے دوسروں کی پناہ چاہتے ہیں، دوسروں سے دعا کرتے ہیں یا علی مدد یا غوث مدد. یہ بھی شرک ہے اسی طرح کا جس طرح جو ہے اہل مکہ کرتے تھے.
ان بتوں کی زیارت کرتے, طواف کرتے, سجدہ کرتے, جس طرح آج مسلمان نماز, روزہ, زکوٰۃ, عمرہ, حج کے ساتھ ساتھ قبروں کی زیارت کرتے, قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور قبروں کا طواف کرتے ہیں. یہ شرک ہے کھلا, اسی طرح کا جس طرح کفار مکہ کرتے تھے. ان بتوں پر کفار مکہ نظریں یعنی منتیں مانگتے, بلی چڑھاتے, قربانی دیتے, جس طرح آج مسلمان بالکل ان اہل مکہ کی طرح شرک کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرتے, قبروں پہ نظر مانگتے, منتیں کرتے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں جا کر وہاں پہ بال اتاروں گی, وہاں پہ قربانی دوں گی. اس طرح وہاں پہ نظر اور منتیں ایگزیکٹلی جو ہے کفار مکہ کے اسٹیپس کو آج مسلمان فالو کر رہے ہیں. کھانے پینے کا ایک حصہ بتوں کے نام پر رکھتے, جانوروں کو بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کرتے. کون؟ کفار مکہ. پھر فال نکالنا یہ بھی طریقہ تھا, تیروں سے فال نکالتے. کوئی بھی امپورٹنٹ کوئی کام کرنا ہوتا, جیسے سفر پہ جانا ہوتا, شادی کے لیے کوئی بھی کام ہوتا تو لوگ تیروں سے فال نکالتے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہوگا. یہ بھی جو ہے غلط ہے. آج جیسے مسلمان جب بھی کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے فوری لڑکے لڑکی کی فوٹو لیتے ہیں اور کوئی مرشد کے سامنے جا کر فال نکالتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. کہانت, فارچون ٹیلنگ, یہ جو ہے بہت عام تھی ان لوگوں میں. جو کہانت یا فارچون ٹیلنگ کے اوپر یقین رکھتا ہے, آج جو ہے کہانت اور فارچون ٹیلنگ, زوڈیاک سائنس, پتہ نہیں کیا کیا, واٹ اسٹار فیسل, اس سب کے اوپر جو ہے یقین کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کہانت کے اوپر یقین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کہانت اور فارچون ٹیلنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی غلط ہے. جو فار فن, جسٹ فار فن اس چیز کو پڑھتا ہے کہ دیکھے تو صحیح میرا کیا اسٹار ہے, وہ کیا بتاتا ہے, اس بیچ میں اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, لیکن جو اس کے پر یقین کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. پھر اچھا اور برا شگن نکالنا, یہ بھی جو ہے کفار مکہ میں تھا. جس طرح آج ہم اچھا یا برا شگن سمجھتے ہیں, بلی کا راستہ کاٹنا, دودھ کا ابلنا, چپل کا الٹا ہونا, یہ بھی غلط ہے. پھر قریش میں ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کیونکہ قریش جانے مانے تھے قبیلے کے, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے, تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج میں ہم عرفات میں اسٹے نہیں کریں گے, بیکاز وی آر اسپیشل پیپل, وی آر چوزن. وہ کیا کرتے تھے قریش میں ایک اور طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جب حالت احرام میں وہ گھر کے دروازے سے انٹر نہیں ہوتے تھے, لیکن گھر کے پیچھے سے انٹر ہوتے تھے. اگر کوئی وجہ سے ان کو گھر واپس آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں کلیئر کر دیا کہ گھر کے پچھلے دروازے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے, بلکہ اسی طرح جس طرح دوسرے حاجی ہوتے ہیں گھر کے سامنے سے انٹر ہو. اور عرفات کے میدان میں حج کے ڈیورنگ رکنا یہ ضروری ہے. وہ لوگ عرفات میں رکنا حج میں کمپلسری نہیں سمجھتے تھے, یہ ان میں ایک رواج تھا. اور دوسرا جو مکہ میں باہر سے آتا تھا ان کو یہ لوگ حکم دیتے تھے کفار مکہ کہ ان کے دیے ہوئے کپڑے ہی پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا. تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ کپڑے دینے کے لیے چارج بھی کرتے تھے, لیکن دوز ہو کوڈ ناٹ افورڈ کہ یہ کپڑے لے کر پہنے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں, لوگ کیا کرنا شروع کیے, تمہارے کپڑے نہیں تو کوئی بھی کپڑے نہیں تو ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرنا لوگ شروع کر دیے. تو اس طرح خانہ کعبہ کا ننگا طواف اس زمانے میں ہوتا. قریش نے ایک ایسا رول بنایا تھا کہ جو بھی مکہ سے باہر سے آئے گا خانہ کعبہ کا جب طواف کرنا ہے, قریش کے کپڑے آن رینٹ لے کر کیا کرے, طواف کرے, وہی کپڑے پہن کے جو ہے طواف کرنا ہے. تو اب لوگ کیا کرتے تھے, تم سے کپڑے ہم پیسے دے کے کیوں لے, کپڑے ہم کوئی بھی کپڑے نہیں پہن کے کر کے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے. تو اب یہاں پر مکہ میں اور مکہ کے آس پاس ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے لوگ تھے, دوسرا کچھ یہود تھے. اس کے بعد رومنس کا جو ہے فلسطین کے اوپر حملہ ہوا, تو مدینے کے آس پاس جو ہے یہود کیا کیا, وہ فلسطین سے نکال دیے گئے. یہود کون ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کی نسل میں یہود تھے. تو اب اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہیں. ساتھ میں
کچھ یہود جب جو ہے رومنس فلسطین پر حملہ کیے اور یہود کو جو ہے کیا کیے فلسطین سے نکال دیے، تو یہود کی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو وہ لوگ کیا کیے ایک آخری نبی کے انتظار میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں کچھ سائنس دیا ہوئے تھے کہ ڈیزرٹ اور اس طرح کی لائن سے آئیں گے، تو وہ لوگ کیا کیے تھے وہاں سے نکل کے مدینہ اور مکہ کے آس پاس، مدینے کے آس پاس زیادہ تھے لیکن عرب ورلڈ میں یہودیوں کی بھی انٹری ہو گئی تھی اس طرح، کچھ یہود جو ہے اس طرح تھے۔ تو عرب ورلڈ بیسیکلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مکہ کے، بٹ آپ کے کے آنے سے پہلے عرب ورلڈ کا کیا حال تھا میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو عرب ورلڈ میں جو ہے ایک تو کیا تھا بت پرستی تھی، بتوں سے پناہ مانگتے، بتوں کی قسمیں کھاتے، اور یاد رکھیے بہنوں اللہ کے علاوہ پہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ جس طرح آج کل ہماری قوم میں یہ بہت کامن ہے کہ بچوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، قرآن کی قسم، لیکن من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے سوائے کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ ماں باپ کی، نہ بیٹوں کی، نہ کسی کی بھی۔ تو یہ لوگ بھی کیا کہتے تھے اللہ کے علاوہ پر بتوں کی قسم کھاتے، بتوں سے مدد مانگتے، اللہ کے سوائے کسی اور سے یا رسول مدد، یا نبی مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے سوائے کسی اور کی مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے سوائے بتوں کی کیا کرتے سے دعا کرتے، مدد مانگتے، اور ان کو یقین ہوتا کہ یہ بت اور یہ کیا کریں گے سفارش کریں گے، تو اللہ کے سوائے کسی اور سے مدد نہیں وہ کرنا چاہیے، اور کسی کی بھی سفارش، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سفارش کنفرم نہیں کیا، تو اس طرح ہمیں بھی کسی کی سفارش ہم کو مدد کرے گی، کسی امام کی، کسی غوث کی، یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ پھر عرب کے علاوہ پہ یہود کے علاوہ پہ کچھ کرسچن بھی عرب ورلڈ میں تھے، ایتھوپین اور رومنس کی انٹری، اسپیشلی ایتھوپین اور رومنس کون ہے؟ کرسچن ہے، یمن سے ان کی انٹری ہوئی کہ وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی، اللہ کو رب مانتے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بت پرستی، روزے رکھتے، طواف کرتے، عمرہ کرتے، حج کرتے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بتوں سے پناہ مانگتے، بتوں سے دعا کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، فال نکالتے، فارچون ٹیلنگ پر بلیو کرتے، اور عجیب عجیب قسم کی جو ہے رسومات ایجاد کر لی تھی۔ بالکل وہی حال تھا جو آج ہماری معاشرے کا، ہماری امت کا ہے۔ آج بھی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی بھی جو کرتے ہیں۔ بتا سکتا ہے ہجری کون سی چل رہی ہے؟ 100% میں شیور ہوں آپ میں سے 50% ایسے لوگ ہوں گے جن کو کون سی ہجری چل رہی ہے یہ نہیں معلوم۔ جس طرح جو ہے بتوں کے اوپر منتیں مانگی جاتی، چڑھاوے چڑھے جاتے، اور یہ تمام چیزیں ہوتی، تو ساتھ آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ نماز، روزے، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پلیتے، دھاگے، ساتھ میں ہارس شو، گڈ لک چارمز، نیمبو، مرچی، گلاوے، یہ تمام چیزوں پہ آج ہمیں بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو فلق اور ناس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کی پناہ چاہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی تمام وہ رسومات ہیں جو کفار مکہ کے اندر تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو نبی کو ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، آج کوئی نبی نہیں آئیں گے، انہی نبی کے تعلیمات اور اسی نبی کے سنت کے ذریعے آج ہمیں یہ تمام رسومات کو ختم کرنا ہے، یہ تمام شرک کو ختم کر کے صرف ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور اگر وہ کرنا ہے تو صرف اور صرف قرآن کے ذریعے اور اس نبی کی تعلیمات اور سنت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ پھر پولیٹیکل سسٹم ایسا تھا غلامی، ماسٹرز اینڈ سلیوز، رولرز اینڈ سبارڈینیٹ، یہ سسٹم جو ہے تھا، غلام تھے، ماسٹر تھے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور لوٹ مار پیٹ بہت کامن تھا، چھایا ہوا تھا۔ ریشل اینڈ ریلیجیس ڈسپیوٹ، قبائل میں دینی جھگڑے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں گے، نام کے ہم مسلمان، وہ فلاں جماعت کا، ہم فلاں جماعت کے، ایک دوسرے کے اوپر تانا تن، وہ خراب، وہ برے، وہ جہنمی، یہ ڈکلیئر کرنے میں آج ہماری امت کہیں پیچھے نہیں رہتی۔
وہی حال جو اس وقت کفار مکہ کا تھا یا کفار عرب کا تھا. اس کے بعد مالدار خوب مالدار اور غریب خوب غریب تھا. اور سوشل کنڈیشنز اور معاشراتی حالات تو یہ تھے کہ جوا، سود، شراب، قتل، زنا، پروسٹیٹیوشن فل عروج پر تھا. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں گے تو جوا، سود، پروسٹیٹیوشن، قتل، زنا، شراب آج بھی بہت کامن ہے. مرد اور عورت کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے یا پھر شادی آپ کریے 4 طریقوں سے ہوتی. ایک وہ طریقہ جو باپ بیٹی کو نکاح میں کر کے دیتا تھا جس طرح آج کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور طریقہ جو بہت کامن ان لوگوں میں تھا یہ تھا کہ حیض یعنی پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد شوہر خود اپنی بیوی کو پریگننٹ ہونے کے لیے کسی اور مرد کے پاس بھیجتا. کتنی گندی رسم، کتنا گندا رواج ان لوگوں میں تھا کہ شوہر خود اپنی بیوی کو استغفر اللہ کسی اور مرد کے پاس پریگننٹ ہونے کے لیے بھیجتا. واپس آنے کے بعد دل کیا تو بیوی کو اپنے پاس رکھتا، دل نہیں کیا تو بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا. یہ دوسرے ٹائپ کے تعلقات ہے. تیسرا، ایک عورت کے لیے کئی شوہر ہوتے، کبھی 3، کبھی 5، کبھی 10 تک. اور جب بچہ ہوتا استغفر اللہ تو پھر وہ خود ہی اپنی مرضی سے بول دیتی تھی کہ یہ بچے کا فلاں باپ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کا گندا رسم ان لوگوں میں تھا کہ ایک عورت کے کئی جو ہے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے. اس کے علاوہ پروسٹیٹیوشن واز ویری ویری کامن. اور یہ ہوتا کہ جو عورت اویلیبل ہوتی ہر مرد کے لیے وہ اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتی تھی. اٹ واز اے سائن اور سگنل کہ اینی بڈی کین کم اینڈ ہیو ریلیشن وتھ ہر. اب ہمارے دل میں جب سے کمپیرزن چل رہا ہے کہ چلو الحمدللہ کی جو بت پرستی اور رسم و رواج وغیرہ وغیرہ کی جو ہے جو چلو الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. اب یہ 4 شادیاں اللہ کا شکر ہے چلو یہ بھی نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری شادیاں ٹھیک ہے اس طرح کی نہیں ہے، لیکن کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا سنت کے مطابق ہماری شادیاں ہیں؟ آج شادیاں کیا دیکھ کر ہوتی ہے؟ بچی کی ہائٹ 5 انچز سے کم نہیں ہونی چاہیے، بچی کی ناک ایسی ہونی چاہیے، بچی کا رنگ ایسا ہونا چاہیے. پھر گھر جا کر بچی کے گھر کی پلیٹ صاف نہیں تھی. صرف اس ریزن سے بھی رشتے جو ہے ٹکرائے جاتے ہیں. بچی کی اماں ایسی تھی، بچی کی بہن ایسی نظر سے دیکھی، اور بچی کا جو ہے بال ایسے تھے، بچی کا جسم ایسا تھا، بچی ایسی تھی، بچی ویسی تھی، اس کی ناک، منہ، دانت، آنکھ، کان، بال، پیر، چال، کوئی چیز نہیں چھوڑتے جس کے اوپر لوگ نام نہیں رکھتے، اور کوئی چھوٹی سی چیز ایسی نہیں بچتی جس کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون والطور سنین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ جو ہے کس کی قسم کھا کے یہاں پہ تین کی، زیتون کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ہم جب جا کر لڑکیوں کو، جب اپنے بھائی کے لیے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور رشتے ٹکراتے ہیں، جب اپنے بیٹوں کے لیے رشتے دیکھتے ہیں اور لڑکیوں کے اوپر نام رکھتے ہیں کہ اس کی ناک ایسی تھی، اس کا کان ایسا تھا، اس کا قد ایسا تھا، اس کا رنگ ایسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اس سے بیٹر فارم انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی کس چیز پر جو ہے ہم کہہ رہے ہیں جا کر چھوٹی چھوٹی بات پہ نام رکھتے ہیں. 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے: مالداری، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم دینداری دیکھ کر شادی کرو ورنہ پچھتاؤ گے. لیکن آج دینداری کے علاوہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے، اس کا رنگ، اس کی ہائٹ، اس کا وہ خاندان، اس کا بھائی، اس کا باپ کیا کماتا ہے، وہ کیا پڑھی لکھی، اس کی کیا ڈگری ہے. اور جب لڑکوں کا بھی دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی فورن میں جو ہے ڈگری ہے یا نہیں ہے، اس کی فورن میں جو ہے جاب ہے یا نہیں ہے. لیکن دینداری آخری چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کا، ہماری نسلوں کا، ہماری اولادوں کا اتنا برا حال ہے. کیونکہ آپ سے نے کہا اگر دینداری دیکھ کر شادی نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. لیکن آج افسوس کیا ہے کہ بچی جب آتی ہے تو پہلے یہ دیکھتی ہے تھوڑی سی ماڈرن ہے تو لڑکے کے گھر والے برقع پہننے والے نہ ہوں،
تو پھر وہ لڑکی کو تو مار پڑے گی سسرال میں. جب لڑکی دیکھی جاتی ہے اس کی دینداری چھوڑ کر رنگ ہائٹ اور سب چیزیں دیکھ کر نکالتی جاتی, ایسی حور پری جو ہے دیکھتے ہیں کہ پھر آنے کے بعد وہ تو اپنے پر کھولے گی. اللہ کی پناہ, اس چیز سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ شادی آسان بنانی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. سود, آج ہمارے معاشرے میں سود اتنا کامن ہے, فلاں بینک سے سود لیا جا سکتا ہے. نو, کوئی بھی بینک سے کسی بھی طرح کا سود نہیں لیا جا سکتا ہے. نہ فکس ڈپازٹ کیا جا سکتا ہے. فکس ڈپازٹ اگین سود. گاڑی انسٹالمنٹ, گھر انسٹالمنٹ, زمین انسٹالمنٹ, یہ انسٹالمنٹ پہ جو سود دیا جاتا ہے, سود کا لینا دینا سب حرام. آج ہماری زندگی کفار مکہ کی زندگی سے کچھ الگ ہے. بالکل اسی طرح کا ہمارا حال ہے. ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا جس طرح عربوں میں ہوتا, ذری بات پہ تلواریں اٹھ جاتے, آج بھی ذری بات پہ کئی سال ہم ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے, رشتے توڑ جاتے. ادھر جو ہے لڑائی ہوئی, ادھر کٹی ختم, اب تمہاری تو کوئی صورت نہیں دیکھنا ہے. عجیب قسم کے رسم و رواج بنا لیے تھے وہ لوگ, ننگے طواف کی اور کیا کہتے ہیں اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہونے کی. تو آج ہم رسم و رواج بنا لیے, دلہن کو بیچاری کو ٹاول پہنا کے بٹھاتے ہیں, اس کو جو ہے ننگا کر کے اس کو ہلدی لگائی جاتی ہے, اس کو کیا نہیں کیا جا سکتا ہے. سہاگنے آ کے 4 لوٹے پانی ڈالتے ہیں. کیا گندگی اور ننگا پن, تاچر, مہندی, چھلنا, چہلون, کیا رسم و رواج ہم جو ہے اپنے اندر لے کر آئے ہیں. کیا آپ کے اسلام کی شادی میں مہندی ہوئی تھی, یا تاچک ہوئی تھی, یا جماگیاں ہوئی تھی, یا آپ کے اسلام کے انتقال کے بعد کیا صحابہ کرام نے ان کا چہلم کیا تھا؟ عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی اس زمانے میں, تو آج آپ دیکھیے عورت کے بغیر کوئی چیز خرید و فروخت نہیں ہوتی. سگریٹ کے ڈبے پہ عورت, پرفیوم کے ڈبے پہ عورت, آٹے کے تھیلے پہ عورت, تو آدمی کے انڈر ویئر کے ڈبے پہ بھی عورت. اس میں کیا ضرورت ہے عورت کی فوٹو؟ عورتوں کو جو ہے کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا اس زمانے میں. عورتوں کو کیا کیا جاتا تھا کہ وراثت کی طرح تقسیم مال میں کیا جاتا تھا, تو اور وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے اپنے مسلمان خاندان میں بھائی لوگ باپ کے انتقال کے بعد تمہاری شادی کر دیے تھے, ہو گیا ختم, جاؤ کر کے عورت کو وراثت میں آج بھی حصہ نہیں دیتے, جبکہ عورت کا حق ہے. 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کیا جاتا تھا اس زمانے میں. اب آج نکاح نہیں کیا جاتا, تو ایک بہن سے نکاح, دوسری بہن سے افیئر, اور بھی آسان. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس زمانے میں, اور ہم ان سے 10 ہاتھ آگے نکلے, الٹرا ساؤنڈ کر کے جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے لڑکیوں کو ابورٹ کر دیتے ہیں. کیا ہم جہالت میں اور ان گندی رسموں میں ان سے کچھ پیچھے ہے؟ ہماری زندگی آج اسی طرح کی زندگی ہو گئی جس طرح آپ کے آمد سے پہلے تھی. اب ہماری سدھار کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں, جو آنے والے تھے وہ آ گئے. اب جو کوئی قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا وہی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب